جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر جب دینا جاتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے، نہ تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ آج تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔ لوگ دیر نہیں کرتے لا تعلق ہونے میں۔ اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائیں تو حصہ زندگی سے قصہ زندگی بنا دیتے ہیں۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ ہے، قریب ہو جائیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہوتا ہے۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائے تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم ہی نہیں ہوتا۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بہت چپ ہو جانے کو دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ نہ بولیں، کچھ نہ کہیں، اور سامنے والا ہمارے کرب کو جان لے اور ہمیں اسی خاموشی سے سمیٹ لے۔ درد حدوں کو چھو جائے تو آنکھ میں آنسو جم جاتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، حالات سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانیں اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے،
انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈال دینا بند کر دو۔ اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا، مجھے بس اپنا کر دے۔ گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میری سیکٹری سے اپائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہاری گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بات کرنا شروع کر دو، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔